ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی ہلاکت، جنرل ہاسپٹل کے باہر لواحقین کا شدید احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی، مظاہرین نے فیروز پور روڈ بلاک کر دی۔ لواحقین نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹرز کی غفلت سے مریض کا انتقال ہوا۔ روڈ بلاک ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب، مظاہرین نے روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی، میت ایک طرف رکھ کر احتجاج۔ کینال پر ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک ٹرام چلانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ سردار عثمان خان بزدار کہتے ہیں ٹرام پروجیکٹ سے شہریوں کو مزید سفری سہولیات میسر آئیں گی، منصوبے کی فیزیبلٹی کو جلد حتمی شکل دے کر مزید اقدامات کیے جائیں۔ لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ بلدیاتی الیکشن مشین کے ذریعے ہوں گے یا نہیں، نئی بحث چھڑ گئی۔ MVM انتخابات کرانے میں مالی وسائل بڑی رکاوٹ بن گئے۔ وسائل کی فراہمی پر محکمہ بلدیات اور الیکشن کمیشن میں خط و کتاب جاری۔ محکمہ بلدیات پنجاب حکام کہتے ہیں وسائل کی عدم فراہمی پر بلدیاتی انتخابات التباہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ شریف فیملی کے خلاف مقدمات بناؤ، سابق DG FIA بشیر میمن کا اہم انکشاف۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کیس کی فائل میرے پاس بھی آئی تھی، میں نے کہا یہ کیس نہیں بنتا، انکوائری کے بجائے مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ FIA کو سیاسی تنظیم نہیں بننا چاہیے۔ منی لانڈرنگ، اسمگلنگ اور فراڈ کے 3 مقدمات۔ سابق DG FIA بشیر میمن کی عبوری درخواست ضمانت 31 جنوری تک منظور۔ سیشن کورٹ کا بشیر میمن کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ فاروق ستار کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال۔ سراج الحق کا فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سانحہ مری پر اظہار افسوس، کہا حکومت کی بد انتظامی نے لوگوں کی خوشی کو زحمت میں بدل دیا، ذمہ دار حکومت ہوتی تو استعفیٰ دے دیتی، حکومت EVM کے ذریعے الیکشن اغوا کرنا چاہتی ہے۔ فاروق ستار بولے ملک میں یتیمی کی کیفیت ہے، سب کو سر جوڑ کر مستقبل کا تعین کرنا ہوگا۔ کاروباری سرگرمیوں اور بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کے فروغ کا معاملہ، LDA نے ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے قانون میں ترمیم کا ڈرافٹ بنا لیا۔ عمودی تعمیرات کے لیے ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں فری ہائٹ کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ مارکیٹ میں چینی کا بحران پھر سر اٹھانے لگا، چینی کا ایکس مل ریٹ کی قیمت میں اضافہ، شوگر ملز کا ریٹ 88 روپے فی کلو تک پہنچ گیا، تھوک مارکیٹ میں چینی 51 روپے فی کلو دستیاب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت برقرار، ریلوے ہیڈ کوارٹر سٹور پر گھی، کوکنگ آئل اور دالیں غائب، خریداری کے لیے آئے صارفین اشیاء ضروریہ نہ ملنے پر نالاں۔ جماعت اسلامی کی اب جاگ میرے لاہور مہم، خواتین کا بابر ٹاؤن گول چکر پر احتجاجی مظاہرہ، خواتین کی چولہے، توے اور بجلی کے بلز اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ مری سانحہ کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لاہور میں ڈینگی کے پھیلاؤ کی شدت میں کمی آ گئی، 24 گھنٹوں کے دوران 1 ڈینگی مریض رپورٹ، رواں سال ڈینگی مریضوں کی تعداد 9 ہو چکی۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں 3 ڈینگی مریض زیر علاج۔ PKLI میں اب تک 140 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ PKLI میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا جائے گا، PKLI کو مکمل فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور کے 30 سے زائد تعلیمی ادارے غیر قانونی نکلے، پنجاب کے اعلیٰ تعلیم کے 96 ادارے جعلی قرار، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لسٹ جاری کر دی، طلباء کو مذکورہ تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے سے روک دیا گیا۔
نون لیگ کے ایم پی اے بلال یاسین کو میو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کی بلال یاسین کو 1 ماہ مکمل آرام کی ہدایت۔ بلال یاسین چند روز قبل موہنی روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے۔ محکمہ پولیس میں پھر اکھاڑ پچھاڑ، 16 ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے۔ محمد ارشد ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ سٹی تعینات۔ قدیر انور ڈی ایس پی لیگل انویسٹیگیشن برانچ لاہور میں فرائض انجام دیں گے۔ ڈی ایس پی ظفر اقبال اور اعجاز حسین کی خدمات ٹریفک پنجاب کے سپرد کر دی گئیں۔ محمد اقبال کو ڈی ایس پی لیگل ٹریننگ کالج ملتان لگا دیا گیا۔ کامران لاشاری کو ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی جی ورلڈ سٹی تعیناتی کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں۔ کامران لاشاری کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے 19 جنوری کو فری کین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی مبینہ کوتاہی، اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ٹینڈرز کے اجراء کا انکشاف۔ مالی سال 2021-22 کی پہلی 2 سہ ماہی میں 12 ٹینڈرز منسوخ کیے گئے۔ ایل ڈی اے حکام کہتے ہیں ٹینڈرز منسوخی سے تعمیراتی کام دوبارہ شروع نہیں ہو سکے۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم روف کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمانہ امور اور ترقیاتی اسکیموں سے متعلق افسران سے بریفنگ لی۔ پارکنگ کمپنی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ ڈرائیونگ ٹکٹس 2022 کا معاملہ، ٹکٹس کی عدم دستیابی کے باعث لائسنس دفاتر بند۔ سی ٹی او لاہور کہتے ہیں شہری سال 2022 ڈرائیونگ ٹکٹس ہمراہ لائیں، شہری بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے سے اجتناب کریں۔ پی ایچ اے نے جشن بہاراں کی تیاریاں تیز کر دیں۔ پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ ڈی جی جواد احمد قریشی کو تمام ڈائریکٹرز کی جانب سے بریفنگ۔ جشن بہاراں میں شہریوں کو منفرد انداز میں سیر و تفریح فراہم کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کراچی کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ 20 رکنی وفد کو اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا۔ پولیس رسپانس، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بارے بریفنگ دی گئی۔ بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر، محکمہ لیبر کا لاہور میں جاب سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر لیبر انصر مجید کہتے ہیں پورٹل کے ذریعے امیدوار ملازمت تلاش کر سکے گا۔ ملازمت کے خواہش مند افراد کا مختلف کمپنیوں سے رابطہ کروایا جائے گا۔ پنجاب پولیس اور ڈی سی یونیورسٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے تحت پولیس انٹرنشپ پروگرام میں ڈی سی یو کے 50 طلبہ شرکت کریں گے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کہتے ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر پولیس میں ریسرچ کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بی بی پاک دامن کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا دوسرا روز زائرین کی جوق در جوق مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی، عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ سابق شوہر پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام، اداکارہ گیتی آرا نے نیا محاذ کھول دیا۔ سابق شوہر احسان شوکت کے خلاف ایف آئی آر میں درخواست دے دی۔ سابق شوہر جنسی طور پر ہراساں اور قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، مقدمہ درج کیا جائے۔ درخواست میں موقف، ایف آئی آر کی ٹیم کا ڈیفنس میں چھاپا، ملزم گرفتار۔ نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کے دوسرے روز بھی سنسنی خیز مقابلے، پاک آرمی، فضائیہ، وابڈا اور سینٹرل پنجاب نے اپنے میچز جیت لیے۔ جنوبی پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم کی بھی کامیابی۔ نیشنل چیمپئن شپ کا فائنل 18 جنوری کو کھیلا جائے گا۔